آغاز کے اندر اللہ جل شانہ نے آخرت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر یہ مناظر آئے ہیں۔ آخرت کا ذکر، آخرت کا کثرت کے ساتھ بیان یا آخرت کے مناظر کی ہولناکی کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان آخرت پر مضبوط ہو جائے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یقین کر لیجئے کہ جس قدر آدمی کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اندر اعمال میں حسن پیدا ہوگا۔ جتنا آدمی کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اعمال کے اندر حسن پیدا ہوگا، اعمال کے اندر نکھار آئے گی، عبادات کے اندر شوق، جذبہ، ولولہ پیدا ہوگا۔ اور جتنا آخرت پر ہمارا ایمان کمزور ہوگا اتنے ہی ہمارے اعمال کے اندر کمی، کجی اور سستی ہوگی، بے رونقی ہوگی اور بے رغبتی ہوگی، جس کا آج ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، بند کمرے کے اندر آدمی کو گناہ سے روک نہیں سکتی، اگرچہ کتنے ہی ادارے آدمی قائم کر لے، کتنی ہی ایجنسیاں قائم ہو جائیں، کتنی ہی فورسز وجود میں آ جائیں، خلوت کے اندر آدمی کو عبادات پر، طاعات پر، نماز پر، روزے پر آمادہ کرنے والا اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ آخرت کا ایمان ہے، کہ آخرت ایک وہ دن ہے جو جزا و سزا کا دن ہے۔ اس دن ہر اچھے اور برے عمل کا بدلہ مجھے دینا ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو آدمی خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، کسی بھی گوشے میں ہو، اللہ جل شانہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے اجتناب کر۔ دیکھیں طرح طرح کے ادارے دنیا میں موجود ہیں، کتنی ایجنسیاں موجود ہیں، چھپی ہوئی فورسز موجود ہیں، CID والے موجود ہیں، سب ایجنسیاں موجود ہیں، لیکن جرائم پھر بھی رک نہیں رہے، جرائم کا سدباب نہیں ہو رہا۔ وہ اس لیے کہ ہمارا ایمان آخرت پر کمزور ہو چکا ہے۔ ہم اس بات کا شاید اس طرح کا اعتقاد اور یقین نہیں رکھتے کہ ایک ایک عمل کا، ایک ایک حرکت کا میں نے کل قیامت والے دن جواب دینا ہے۔ کیا کمایا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا کھویا، ہر چیز کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ جتنا عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی ہمارے اعمال میں حسن اور نکھار پیدا ہوگا، گناہوں سے دوری اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب تک عقیدہ آخرت پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا نہ اعمال میں نکھار پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، اور نہ ہی گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوگی۔ اذا السماء انفطرت، تو جگہ جگہ آخرت کے مناظر کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے اللہ جل شانہ کا کہ ہمارا عقیدہ آخرت پر ایمان مضبوط ہو جائے، اور یہ پکا یقین کر لیں کہ دنیا کی زندگی بھلے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، بالآخر اس کا ایک نہ ایک دن اختتام ہونا ہے۔ 100 سال جی لے، 200 سال جی لے، 300 سال جی لے۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کی زندگیاں اور عمریں بھی بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ جیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تو خود قرآن کریم نے ذکر کیا کہ 950 برس وہ دنیا میں رہے، لیکن وہ سب قومیں آئیں، وہ چلی گئی۔ آج ان میں سے کسی کا نام و نشان موجود نہیں، بھلے وہ ہزاروں سال جیے ہوں، 2000 سال جیے ہوں، لیکن بالآخر فنا ہونا۔ اس امت کے لوگوں کی تو عمریں ہی ویسے ہی محدود ہیں، 60-70 برس، 80 برس، زیادہ اگر کوئی ہے تو 100 برس، 120 برس ہوگا۔ حضرات صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 350 برس رہی، 350 برس۔ انہوں نے وہ زمانہ بھی پایا جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری موجود تھے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، آپ کے دیکھنے والوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں اور ان کی زیارت کرنے والوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمانہ بھی پایا
جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کو دیکھنے والے موجود تھے اور باقاعدہ ان کو دیکھیں، کیونکہ حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 برس کا فاصلہ بتلایا جاتا ہے، آج کا دورانیہ کم و بیش بتلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں لوگوں کی عمریں ہی کتنی ہوتی ہیں، 60-70 برس۔ یہ جب یقین بن جائے کہ میں نے ایک ایک حرکت کا، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو انسان ہر عمل پھونک پھونک کر، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، ہر عمل سے پہلے جانچ پڑتال کرے کہ میرے لیے کرنا درست بھی ہے یا۔ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کا پھٹنے کی ایک شکل تو یہ ہوگی کہ آسمان بالکل ختم ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آسمان کے پھٹنے کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آسمانوں میں راستے بنا دیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر ہے یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ جس دن آسمان جو ہے نا بادلوں کی طرح چھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، اور فرشتوں کو اتارا جائے گا، اور فرشتے قطار در قطار آسمانوں کے راستوں سے اترا کریں گے۔ تو آسمان کے پھٹنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پھٹنے کا مطلب ہے کہ اس میں راستے کھل جائیں، فرشتے اتریں گے اور ان کا جو ہے نا زمین میں اترنا ہوگا، اور ہر آدمی کا وہ پکڑ کریں گے، گرفت کریں گے، جن کو سزا دینی ہے وہ سزا کی، اور جن کو ثواب اور جنت میں لے جانا ہے تو فرشتوں کے توسط سے وہ جنت میں جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے، جو ستارے روٹین کے ساتھ اپنے محور اور مدار کے اندر گردش اور سفر کر رہے ہیں، یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے، ان کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک ایک ستارہ اس ہماری اس دنیا سے سینکڑوں ٹن زیادہ وزن رکھتا ہے، اور ان کی روشنیوں کی مقدار بھی اتنی زیادہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے کہ صدیاں گزر گئی لیکن ان کے راستوں میں ذرہ برابر بھی انحراف اور تبدیلی نہیں۔ آج اگر ایک ستارہ بھی زمین پر آ جائے تو شاید زمین کا اور یہاں کے رہنے والوں کا نام و نشان ہی مٹ کر رہ جائے، فنا ہو کر رہ جائے۔ اللہ جل شانہ کا جب تک حکم ہوگا یہ سارے اجرام فلکیہ، اجسام سماویہ، آسمانوں میں تیرنے والے سیارات، ستارے، کہکشائیں، گلیکسی، یہ سب اپنے اپنے راستوں پر محو سفر ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو سب ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے، فجرت، سمندر ابل جائیں گے، اپنی جگہوں سے ہل جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ زمین 3/3 سمندروں اور پانیوں سے گھرا ہوا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں جن کی وسعتوں کا آدمی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، ایک جگہ جمع ہیں۔ بڑی بڑی موجیں آتی ہیں لیکن ایک حد تک آنے کے بعد وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوگا اس طرح چلے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ اپنے راستوں کو تبدیل کر لیں، یہ سب ابل پڑے۔ اور بعض دوسری آیات کے اندر سجرت کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو دہکا دیا جائے گا، یہ پانی یہ آگ میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ آگ سب مل ملا کر جہنم کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ یہ دوسری آیات سے پتہ چلتا۔ بعض علماء یا بعض محققین یہ بھی لکھتے ہیں کہ پانی کی جو ترکیب ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے ہوتی ہے۔ جب قیامت کا وقوع ہوگا تو اللہ جل شانہ اس پانی کو تحلیل کر دیں گے کہ آکسیجن الگ ہو جائے گی اور ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی، کہ جس طرح اللہ نے ان دونوں کے ملاپ سے پانی کو وجود بخشا ہے، ایسے ہی ان کا انحلال اور ان کی علیحدگی ہو جائے گی تو پانی ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کا یا سمندروں کا ابل پڑنا، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جس طرح ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے پانی کو وجود دیا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے، ایسے ہی اللہ ان کے اختلاط سے ایک ایسا دھماکہ کریں گے جس طرح کے ایٹم بم پھٹتا ہے،
اس دھماکے سے یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ ہے سمندروں کا ابل پڑنا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ بعثرت کا معنی اکھیڑ دینا۔ یہاں قبروں کو بنیادی طور پر اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ عام طور پر تدفین قبروں کے اندر ہوتی ہے، ورنہ مقصد اس سے ہے کہ جتنے بھی مدفون لوگ ہوں گے، خواہ وہ زمین میں ہوں، خواہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوں، خواہ وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہوں، خواہ کسی غار میں زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ سب کے سب اپنی جگہوں سے دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دوسری آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے سورہ زلزال کے اندر فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اس دن جو کچھ اس کے اندر موجود ہوگا، جو کچھ سامان، جو کچھ انسان، جو کچھ مال و متاع، جو کچھ خزانے زمین کے اندر موجود ہوں گے وہ سب زمین اگل دے گا، وہ سب باہر آ جائیں گے۔ یہ ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اس لیے کوئی آدمی اشکال نہ کرے کہ جن کو قبروں میں دفنایا ہی نہیں گیا، جو کسی جانور کی نظر ہو گئے، جو جل کر راکھ ہو گئے، جو سمندر برد ہو گئے، سمندروں میں چلے گئے، یہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، یہ ہندوؤں کے طرز عمل کے مطابق ان کو جلا دیا جاتا ہے، راکھ بنا دی جاتی ہے، تو ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ جس رب نے بغیر کسی نمونے اور سیمپل کے ہمیں وجود بخشا، ایک گندے قطرے سے، وہ راکھ کے ذریعے دوبارہ سے انسان کو دوبارہ سے پیدا کر سکتا۔ بلکہ آج کا سائنس تو یہی کہتا ہے کہ جب انسان ختم بھی ہو جائے، گل سڑ کر بھی ختم ہو جائے، جل بھی جائے، تو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک مہرہ ہے جو ہر وقت صحیح سالم رہتا ہے، اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں محفوظ رہتا ہے، جہاں سے انسان کا ڈی این اے وغیرہ لیا جاتا ہے۔ جل کر لاش راکھ بھی ہو گئی ہے، لیکن اس ڈی این اے کے ذریعے، اس مہرے کے ذریعے انسان کا ڈی این اے لے کر اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے انسان کا پورا بایو ڈیٹا اس مہرے کے اندر، اس مادے کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کے ایک مہرے کے اندر موجود ہے، پورا بایو ڈیٹا محفوظ کر کے رکھے، چپ لگی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی دیکھیں نا، اگر کوئی لاش اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، جل کر خاک ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان یا ورثاء کے حوالے سے اس کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اب یہ ڈی این اے کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اس کے سیمپل وہی ریڑھ کی ہڈی میں موجود مہرہ ہے جہاں اللہ جل شانہ نے یہ مادہ رکھا، وہیں سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، وہیں سے انسان کے ہر رشتے اور تعلق کی پہچان ہوتی۔ یہ انسان کا اصل حصہ کہلاتا۔ علماء و محققین کہتے ہیں کہ اسی اصل جز پر انسان کی تخلیق ہوگی، جو مہرہ موجود ہے ریڑھ کی ہڈی کا، اسی پر انسان کی تخلیق ہوگی، بھلے وہ جل جائے، ختم ہو جائے، تب بھی وہ مہرہ پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ جب قبروں سے انسان کو نکالا جائے گا، قبریں ادھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اللہ اکبر، اس وقت پتہ چل جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے، کچا چھٹا سامنے آ کر رہے گا۔ ذرا اس آیت پر انسان کبھی سوتے وقت تصور کر لے کہ میں نے کیا ایسے اعمال کیے ہیں، پھر قیامت والے دن اگر میرے سارے اعمال کی ایک فلم چلا دی جائے، مووی چلا دی جائے، تو کیا میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میرے اعمال لوگوں کے سامنے آئے، میری اولاد کے سامنے آئے، میرے بیوی بچوں کے سامنے آئے، میرے رشتہ داروں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے، جن کے سامنے میں بڑا معزز بنا پھرتا ہوں، میں بڑا مقام اور مرتبے والا سمجھا جاتا ہوں، میرا بڑا عزت اور شرافت والا سمجھا جاتا ہوں، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ کل قیامت والے دن ان کی مووی چلا دی جائے لوگوں کے سامنے اور میں زندہ رہ سکوں، شرم کے مارے ڈوب نہ مروں؟ کیا میں اس قابل ہوں یا میرے اعمال اس قابل ہیں؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، جو کچھ اعمال اس نے آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے چھوڑا، سب جان لے گا۔ ما قدمت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان نے کر لیے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور ما اخرت کا مطلب جو انسان، وہ اعمال مراد ہے جو انسان کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا، نیک اعمال کرنے تھے لیکن نہیں کر پایا کسی وجہ سے،
یا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھ پایا، تلاوت کرنی تھی نہیں کر سکا، یہ بھی جان لے گا۔ بعض روایات کے اندر آتا کہ قیامت والے دن انسان کو کسی بات پر اتنا صدمہ نہیں ہوگا، اتنی حسرت اور افسوس نہیں ہوگا جتنا اپنی زندگی کی ان لمحات پر صدمہ اور افسوس ہوگا جو لمحات اس کی زندگی کے لا یعنی اور فضول کے اندر گزر گئے، لا یعنی اور فضول کی نظر ہو گئے، عبث کاموں کی نظر ہو گئے، لغویات کی نظر ہو گئے۔ جتنا صدمہ انسان کا اس پر ہوگا کسی اور چیز پر نہیں۔ تو علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو عمل کر لیا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو نہیں کر سکا آدمی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ایک تفسیر علمت نفس ما قدمت واخرت کی گئی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت کی دوسری تفسیر علماء نے یہ بھی بیان کی، ما قدمت، جو عمل اس نے کر لیا وہ بھی دیکھ لے گا، اور ما اخرت، اور جو اثرات اس کی دنیا میں رہ گئے، جو نتائج اس کی دنیا میں رہ گئے، جو ثمرات اس کی دنیا میں، اس کے عمل کے ثمرات جو دنیا میں رہ گئے، اس کے جو نتائج رہ گئے اس کو بھی دیکھ لے۔ کیونکہ انسان جو بھی اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، اس کا ایک اثر تو اس کی ذات کے تک محدود رہتا ہے، اور دوسرا اثر اس کا دوسروں پر پڑتا ہے کہ دوسروں پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اگر آدمی نے کسی نیک عمل کا آغاز کیا ہے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اگر وہ نیک عمل شروع کیا ہے تو اس کا اجر اس کو بھی ملتا ہے، پہل کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہی حال انسان کے برے اعمال کا ہے کہ انسان اگر اللہ بچائے کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو خود اس کو بھی اس کا وبال سہنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اس کی برائی کو دیکھ دیکھ کر اس برائی کے نظر ہو گئے ان کا وبال بھی اس آدمی کی گردن پر جاتا ہے۔ تو ما قدمت کا مطلب انسان کا خود کا اپنا عمل، اور ما اخرت کا مطلب ہے جو انسان کے اس اعمال کے نتائج اور ثمرات جو اس کی دنیا میں رہ گئے اور اس کی وجہ سے لوگوں نے اچھا یا برا عمل کیا، وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لے گا۔ بعض روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل من بعده، جو کوئی حالت اسلام میں رہتے ہوئے اچھا عمل کرتا ہے، کسی بہترین عمل کو کرتا ہے تو فلہ اجرها، تو اس آدمی کو اس نیک عمل کا اجر ملتا ہے، واجر من عمل من بعده، اور ان لوگوں کا بھی عمل اجر ملتا ہے جو لوگ اس نیک عمل کو اس کے جانے کے بعد کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے کسی کو قرآن کی آیات سکھلا دی، دین کی بات سکھلا دی، دین کی تعلیم دے دی، نماز سکھلا دی، روزے کے بارے میں بتلا دیا، تو جتنے لوگ اس عبادت کو، اس نیک عمل کو کریں گے، نہ صرف خود کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا، جتنے لوگوں کو اس کی رہنمائی کی وجہ سے اس نیک عمل کی توفیق ملی، اس کا اجر بھی آپ کے کھاتے میں اور نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ومن سن فی الاسلام سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل من بعد، اور جو حالت اسلام میں کسی برے عمل کا ارتکاب کرے تو اس کا وبال بھی اس آدمی کی گردن پر ہوگا، ووزر من عمل من بعد، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس برائی کا ارتکاب کریں گے اس کا وبال بھی اس کی گردن پر ہوگا۔ ایک برائی کی، جس طرح ہم کہتے ہیں ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ تو وہ کہلاتا ہے جس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، گناہ جاریہ بھی وہ کہلاتا ہے جس گناہ کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے۔ آپ نے گھر میں لا کر ٹی وی دے دی بچوں کو، تو گناہ کا کوئی آلہ لا کر پکڑا دیا، دنیا سے آپ چلے گئے، لیکن آپ کی لانے کی نحوست یہ ہوئی کہ جب تک وہ چلتا رہے گا، آلہ نحوست چلتا رہے گا، اس کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب ہوتا رہے گا، اس کا وبال نہ صرف یہ کہ دیکھنے والوں کو بلکہ لانے والے کو بھی ملتا رہے، مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ تھمے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا، رکے گا نہیں، اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو انسان کے اپنے اعمال اس کی یا تو صدقہ جاریہ بنتے ہیں یا گناہ جاریہ بنتے ہیں۔ خود انسان کی اپنی اولاد بھی اگر نیک اولاد ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا عمل چلتا رہتا ہے، ان میں ایک صدقہ جاریہ ہے، ان میں ایک نیک اولاد ہے جو دنیا میں چھوڑی ہو،
اور وہ نیک اولاد نیکی کے کاموں کو کرتے رہے، والد کو بھی اس کا، والدین کو بھی اس کا اجر ملتا رہتا۔ اسی طرح کوئی دینی تعلیم و دینی تعلیف و تصنیف، کوئی کتاب دین کی رہنمائی والی، درس بیان واعظ لوگوں کو چھوڑ دیا، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب چلتا رہتا ہے۔ تو علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر آدمی جان لے گا ما قدمت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے، وہ اخرت، اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس لیے انسان کچھ بھی عمل کرے تو پہلے سوچ کر کرے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے جتنے لوگ بھی اس عمل کا ارتکاب کریں گے، اگر اچھا ہوگا تو اجر ملتا رہے گا، گناہ ہوگا، برا عمل ہوگا تو اس کا وبال، اس کی نحوست بھی آپ کو ملتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ تھمے گا نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ جل شانہ شکوے کے انداز میں انسان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ یا ایھا الانسان، براہ راست انسانوں سے خطاب۔ ما غرک، یہ لفظ غرور سے نکلا ہے، غرور کا معنی دھوکے کے آتا ہے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، یعنی انسان، وہ بھی کس رب سے؟ اللہ جل شانہ نے اپنی صفات نام استعمال نہیں کیا کہ تمہیں اللہ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بلکہ لفظ استعمال کیا رب سے۔ رب کا معنی آتا ہے پالنے والا، پروردگار، یعنی انسان سرتا پا اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ رب بھی کون سا، پالنے والا بھی کون سا، جو کہ کریم ہے، جو کہ شفیق ہے، جو کہ مہربان ہے۔ اس ذات سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ انسان کا والد ہو، والد کا کتنا احترام اور مقام ہوتا ہے، پھر وہ والد انتہائی شفیق اور مہربان ہو، اس کا کتنا مقام آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اس کا ذرا تصور کر لے۔ پھر تو اللہ کی ذات جو احکم الحاکمین بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، ہم سرتا پاں جو کچھ پہنا ہے، جو کچھ کھا رہے پی رہے، سب اسی کا عطا کردہ ہے۔ اور پھر وہ ذات بھی ایسی جو کہ کریم بھی ہے، اللہ چاہتا تو بربک الغفار کہہ دیتا، قہار کہہ دیتا، کہ تمہارے وہ رب جو کہ انتہائی غصے والا، قہر والا ہے، جس کا قہر قوی ہے، عزیز، قہار اور جبار کی صفات استعمال ہو جاتی، لیکن اس کی وجہ اللہ فرما رہا ہے کہ بربک الکریم، کہ کریم ذات سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، جس کی تم احسانات تلے ڈوبے ہوئے ہو، سرتاپا اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا کریم۔ امام غزالی رحم اللہ اپنی کتاب کے اندر کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کریم کی ذات کو کہا جاتا ہے، کریم کہتے ہیں کہ الکریم هو الذی اذا قدر عفا، قدیم کریم وہ ذات ہوتی ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دیتی ہے، وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، اور کریم وہ ذات ہوتی ہے جب وہ وعدہ کرتی ہے تو وعدے کو پورا کرتی ہے، وَإِذَا آتَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاء، اور جب وہ کسی کو دیتی ہے تو اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیتی ہے، اس ذات کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہی ہے، قدرت کے باوجود معاف کرنے والی، ہماری حیثیت، ہماری اوقات، ہمارے مقام مرتبے سے بڑھ کر ہمیں دینے والی، تو قدرت کے باوجود اللہ چاہے تو سب کو تہ و بالا کر دے، نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، لیکن یہ اللہ جل شانہ کی شان کریمی ہے کہ آج ہم بدعملیوں کے باوجود بھی اس صفحہ ہستی پر موجود ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر موجود ہیں، یہ اللہ کی شان کریمی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ آپ کی شان کریمی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اگر اللہ جل شانہ بر وقت پکڑ فرماتے، جیسے ہی بدعملی سرزد ہو جاتی، ایک تھپڑ غائبانہ ہمارے منہ پر رسید ہو جاتا، ایک کوڑا رسید ہو جاتا، نقص سزا دے دی جاتی، تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ گناہ کا ارتکاب کرتا۔ گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی شان کریمی ہے جس کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑا۔ کہ بربک الکریم، عربی کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان ہی تو احسان کا بندہ ہے، جو جتنا کسی پر احسان کرتا ہے آدمی اس کا ایک طرح سے غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ آدمی اگر شریف النفس ہو، شرافت اس کی ذات میں ہو، تو جو آدمی شرافت والا ہو، جتنا احسان کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ
وہ قابو میں آتا ہے، اتنا وہ سختی کے ساتھ نہیں آتا۔ سختی کے ساتھ قابو میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی طبیعتوں میں شرافت نہیں ہوتی، جن کی طبیعتوں میں خباثت ہوتی، ان کو سختی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو شریف ہوتے ہیں، طبیعتوں میں شرافت ہوتی ہے، کوئی اگر ان کے ساتھ اچھا کرے تو ان کے ساتھ بھی وہ اچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی ذات، اللہ کے احسانات تلے ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہماری شاید شرافت نہیں ہے، خباثت ہے، اگر کہوں تو برا نہ مانیے گا، اللہ کے احسانات تلے ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال کیا ہیں، وہ ہم سب سے ڈھکے اور چھپے نہیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے، کم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر، کتنے دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کی ستاری اور اللہ کی غفاری اور اللہ کی پردے تلے اپنے گناہوں کو چھپا رہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا فضل کیا ہوا ہے کہ ہمارے گناہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ آج اگر اللہ سب کے سامنے کر دے، رسوا کر دے، سب کے سامنے ہمارا پردہ چاک کر دے، شاید ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل رہے۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو یہی کہتا ہوں کہ میرے اپنی ذات کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو لوگوں کے دکھانے کے قابل ہو۔ یہ اللہ کی ستاری ہے، اللہ نے جس طرح دنیا میں پردہ پوشی فرمائی، دعا ہے اللہ کل قیامت والے دن بھی ہم پر اپنی ستر کا پردہ نازل فرمائے اور ہمارے عیوب اور گناہوں پر پردہ نازل فرمائے۔ تو الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا۔ عربی کے اندر درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، متنبی کے نام سے، عربی اشعار کی کتاب ہے، بڑے شاعر گزرا ہے متنبی۔ اگرچہ متنبی کا معنی آتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک بڑا شاعر تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا لیکن بعد میں عقل ٹھکانے آئی، توبہ تائب ہوا، لیکن اشعار اس کے بڑے پائے کے اور بلاغت اور فصاحت سے لبریز ہیں۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں اس نے ایک شعر اپنی کتاب کے اندر لکھا، اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرُّدًا، کہ جب تم کسی کریم آدمی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہو تو تمہارا غلام بن جاتا ہے۔ جب کسی اچھے اور شریف آدمی کے ساتھ آپ اگر احسان کا معاملہ کریں گے تو آپ کا غلام بن کر رہ جائے گا، آپ کا مملوک بن جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ لِلَّئِيمِ تَمَرُّدًا، لیکن اگر کسی کمینے اور خبیث کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کریں گے تو اس کی سرکشی اور بڑھ جائے گی۔ اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم شریف ہیں کہ لئیم میں داخل ہیں، کس فہرست میں ہم اپنے آپ کو داخل کریں۔ اللہ کے احسانات کتنے ہم اور آپ پر ہیں، آیا ہم ان احسانات کا بدلہ سرکشی کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں دے رہے ہیں یا اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کی صورت میں دے رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کی خود جانچ پڑتال کرے، اپنے گریبان میں خود جھانکے کہ اللہ کی احسانات کا بدلہ میں اللہ کی غلامی اور بندگی کی صورت میں دے رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں دے رہا ہوں، سرکشی اور عناد کی صورت میں دے رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا تو اپنی پیدائش میں بھی اس کا محتاج، فسواک نہ صرف پیدا کیا بلکہ برابر سرابر پیدا کیا، سارے اعضاء اعتدال کے ساتھ ہیں، سارے اعضاء مناسب ہیں۔ دیگر مخلوقات کے برعکس کوئی جو ہے نا چل سکتا ہے تو کوئی جو ہے نا اڑ نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے ایک انسان کے اندر ساری صفات رکھی، اگر خود نہیں بھی کر سکتا تو اللہ نے ایک ایسی عقل دے دی جس عقل کی وجہ سے وہ ساری مخلوقات کے اوصاف اپنے پاس جمع کر سکتا۔ اڑنے والے پرندے ہیں تو انسان اڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے عقل دے دی، اڑنے والے جہاز بنا دیے، پرندوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اڑ رہا ہے، تیزی کے ساتھ دوڑنے والے جانور تھے، انسان کو اللہ نے عقل دے دی، ایسی سواریاں بنا دی کہ وہ انسان ان جانوروں سے بھی، گھوڑوں سے بھی تیز دوڑ رہی ہیں، وہ گاڑیاں، وہ ٹرینیں گھوڑوں سے بھی تیز دوڑ رہی، بجلی کی رفتار سے چلنے والی۔ یہ انسان کو اللہ نے عقل دی کہ انسان نے تمام مخلوقات کی صفات کا احاطہ خود انسان کی ذات کے اندر اللہ نے کر دی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کو انسان کی
خدمت کے لیے پیدا کی، اور انسان ان سے ایسی خدمت لے رہا ہے کہ اپنے عقل کے بل بوتے پر انسان نے ان ساری صفات کو اپنے اندر جمع کیا. یہ اللہ نے خلقت، اللہ کی تخلیق ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ عقل ہی نہیں دیتا. جب عقل نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے آلات، یہ ساری جو سواریاں، یہ ساری جو جہاز، یہ ساری چیزیں انسان پیدا کرنے کی کہاں سے قدرت رکھتا؟ اگرچہ تخلیق اللہ نے جانوروں کی بھی کی، لیکن جانوروں کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کو عطا کی. اللہ دی خلقت، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر برابر سرابر پیدا کیا، فعدلک، اور تمام اعضاء کو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں تمہیں چاہا ڈال دیا، جس صورت میں چاہا تمہاری ترکیب کر دی. یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. انسان اگر کوئی چیز بنانے لگ جائے تو شاید 2 3 4 8 10 سیمپل اس کے بنا دے، 15 20 بنا دے، 100 بنا دے، 1000 بنا دے، لیکن اس کے پاس مزید نمونے اور مزید مثالیں ختم ہو جاتی ہیں، یکسانیت آ جاتی ہے. لکھنے والے جب لکھتے جاتے ہیں تو بس اوقات ان کی تحریروں میں یکسانیت آ جاتی ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں یکسانیت آ جاتی ہے. اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، اربوں انسان موجود ہیں. خود میرے سامنے جو اتنے لوگ موجود ہیں، کسی کی شکل ایک دوسرے سے نہیں مل رہی. اور آج دنیا جو نا فنگر پرنٹس لے رہی ہے. اب دیکھیں نا چھوٹا سا پورا ہے، لیکن ہر ایک کی جو نا یہ فنگر پرنٹس اور اس کی جو نشانات ہر ایک کے الگ الگ ہیں. پہلے انگوٹھا چھاپ ہونے کے عیب سمجھا جاتا تھا، اب جہاں جاؤ تو کہتے نہیں پہلے انگوٹھا لگاؤ تو پھر آپ کی انٹری ہوگی، اس کے بغیر آپ چلیں گے نہیں. ہر جگہ جاؤ تو فنگر پرنٹس چاہیے. اللہ جل شان دوبارہ انسان کو اپنی اوقات کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری حقیقت یہی. اربوں انسان موجود ہیں لیکن سب کی یہ الگ الگ ہیں. خود یہ آنکھوں کے اندر موجود آج پردہ، جس کو جو ہے نا جو پردہ ہے، یہ ریٹینا وغیرہ کہا جاتا، یہ بھی ہر آدمی کے الگ الگ ہیں. بس اس کے ذریعے بھی سامنے کی جو چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی آدمی کی پہچان ہوتی. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ جس صورت میں چاہتا ہے انسان کی ترکیب کر لیتا ہے، انسان کو بنا دیتا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، ان سارے احسانات کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان کل قیامت والے دن پر یقین رکھتا ہوا اپنے رب کی نافرمانی سے بچتا، اس کی بندگی، اس کی اطاعت کو اختیار کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. انسان کا نافرمانی کرنا، اپنے محسن کے احسانات کو روننا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ در حقیقت اس دن کا ایک طرح سے عملاً انکار کرنا ہے جس دن اس رب کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، زندگی کہاں گزاری. روایت آپ نے سنی ہوگی کہ لا يزال قدم عبد من عند ربی حتى لا يسأل عن 40، کہ انسان کے قدم اپنے رب کے سامنے سے کل قیامت والے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک 4 باتوں کا سوال نہ ہو جائے. عن عمره فيما افنا، سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا. وعن شبابه فيما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس جوانی کو تم نے کہاں بوسیدہ کر دیا. وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا. وعن علمه ماذا عمل فيه، علم کے بارے میں سوال ہوگا، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.